ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر رواه البخاري. وقال محمد بن راشد يتشاءمون بدخول سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کا پورا دین پہنچایا. اور دین کے جتنے احکامات تھے وہ سب صحابہ کو پہنچائے. عقائد کی اصلاح فرمائی، اعمال کی اصلاح فرمائی، حقوق بتائے، بندوں کے حقوق بتائے، اللہ کے حقوق بتائے، دل کے تزکیہ کیسے ہوتا ہے وہ بتایا، عقائد کی اصلاح فرمائی. اس زمانے میں لوگوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھ رکھے اور یہ عقائد، یہ عقیدے بنا رکھے تھے کہ رب تو اللہ ہی ہے مگر یہ بھی کچھ کرتے ہیں. اور مختلف قسم کے توہمات اور خیالات بنا رکھے تھے. اللہ کے محبوب نے اس کی اصلاح فرمائی. یہ جو حدیث پاک آئی ہے بخاری شریف کی، یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے فرمائی گئی. اعمال کی اصلاح فرمائی. وہ لوگ برہنہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے. دیکھیے بیت اللہ کے، اللہ کے گھر میں پہنچ کے برہنہ ہو جاتے تھے، سطر بھی کھول دیتے تھے، اللہ طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس حلال ہمارے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں جس میں ہم نے گناہ نہ کیے. ہمارے پاس جو کپڑے ہیں اس میں ہم نے ضرور گناہ کیے اسے پہن کے. اب اللہ کے دربار میں آ گئے ہیں تو اب وہ گناہ آلود کپڑے کیسے پہنے؟ لہٰذا وہ کپڑے ہی اتار دیے. دیکھیے شیطان کیسے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. بھائی ان کے دل میں اتنی موٹی بات نہیں آئی کہ پھر جن اعضاء سے گناہ کیا ہے
اسے اللہ کے دربار میں کیوں لاتے ہو؟ پھر اسے بھی نہ لاؤ، مگر اس کو ڈلا رہے، اور وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ وہ لوگ احرام باندھ لیتے تو پھر گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، کسی ضرورت سے اپنے گھر میں جانا ہوتا تو پیچھے سے پھلانگ کر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، اعمال کی اصلاح فرمائی کہ نہیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ اگر گھروں میں آؤ، احرام باندھ لیا ہے، پھر بھی جو خاص دروازہ اسی سے آؤ، پیچھے سے پھلانگ کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اعمال کی اصلاح فرمائی، حقوق متعین فرمائے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ اللہ کے رسول کے حقوق ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، یہ فرشتوں کے حقوق ہیں۔ تعلیم دی اللہ کے رسول۔ دل کی اصلاح فرمائی کہ تکبر کسے کہتے ہیں، حسد کسے کہتے ہیں، بغض کسے کہتے ہیں۔ تو سارا دین اللہ کا ہم تک پہنچایا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہی میں سے ایک اللہ کے محبوب کی تعلیمات میں سے ایک تھا عقائد کی اصلاح اور عقیدے کی درستگی۔ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی قبولیت کی۔ اعمال ہوں، عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اعمال کی روح ہے عقیدے کی درستی۔ دیکھو بھائی، یہ قادیانی کہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں حج کی بھی اجازت دی جائے، ہم قربانی بھی کرتے ہیں، ہم حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، سارے عمل تو کرتے ہیں، پھر ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ تو دیکھیے انہوں نے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا، اپنے عقیدے میں غلطی کر گئے اور عقیدہ یہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ بس اتنی سی پٹڑی بدلی ہے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کو نبوت پہلے ہی مل چکی۔ تو اب دیکھیے ان کے عقیدے میں بگاڑ آیا، اب ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری زندگی سجدے میں سر جھکا کر گزار دیں، اللہ تعالیٰ کو ان سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مردود ہیں، راندہ درگاہ ہیں۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانیں گے، اس وقت تک ان کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں۔ اب دیکھیے، یعنی عقیدے کی اتنی اہمیت کہ اگر یہ قادیانی روزے بھی رکھیں اور ساری زندگی روزے رکھیں اور سجدے سے سر نہ اٹھائیں، ساری زندگی تلاوت کریں، ان کے یہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، تو جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، سبھی کو مانتے ہیں، اتنی سی گڑبڑ کر گئے، بس دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ کوئی کہے کہ بھائی اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی زہر کا ایک قطرہ سارے جسم کو ختم کر دیتا ہے۔ بھائی ایسا تو قطرہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں، زہر ہے، سارے جسم کے نظام کو بگاڑ دے گا۔ بھائی ایک ہی تو قطرہ ہے، اس کے بعد 10 گلاس پانی پی لینا، ایک قطرہ لے لو زہر کا۔ کہتے نہیں۔ تو یہاں جان کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آتی ہے
اگر جب عقیدے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اگر اتنی سی بات ہے تو کیا ہے کہ اعمال تو کر رہے ہیں، اللہ کو تو مان رہے ہیں، جنت دوزخ کو مان رہے ہیں، سارا دین تو مان رہے ہیں، اگر اتنی سی اگر بات ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہی ہوگا۔ نہیں، یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، اسلام کی روح ان میں ختم ہو گئی، انہوں نے زہر پی لیا، عقیدے کے بگاڑ کا زہر پی لیا۔ تو ختم رسول، ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو بات چل رہی تھی عقیدے کی اصلاح کی، تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح فرمائی، اعمال کی اصلاح فرمائی، حقوق کی تعیین فرمائی، سارا دین امت کو سکھایا۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ عقیدہ کی درستگی یہ بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کی۔ اعمال جب قبول ہوں گے جب عقیدہ صحیح ہوگا، اور جب عقیدے میں بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا، خرابی آ گئی تو پھر اعمال مردود ہو جائیں گے۔ بھائی بنیاد صحیح نہ ہو، بنیاد میں مضبوط جو ہے میٹیریل نہ ڈالا جائے اور عمارت کھڑی کر لی جائے، اچانک عمارت دھڑام سے گرے گی۔ تو عقیدہ یہ بنیاد ہے، عقیدے کی درستگی ہوگی، عقیدہ مضبوط ہوگا، پھر اس پر اعمال کی عمارت کھڑی کرو، پھر یہ مضبوط عمارت ہے، پھر اس عمارت کو کوئی ہلا نہیں سکے، پھر جیسے جیسے اعمال کرتے رہیں گے یہ عمارت مضبوط ہوتی رہے گی۔ تو بنیادی بات ہے عقیدے کی درستگی۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی درستگی فرمائی، عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ ہر شخص کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق عقیدے میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے، فساد نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو حدیث پاک پڑھی گئی اس میں 4 باتیں بدلیں، اس میں سے ایک کا تعلق یہ موجودہ مہینے سے ہے، سفر سے۔ سفر المظفر، آج سفر المظفر کی 11ویں شب ہے، 10 دن سفر المظفر کے نکل گئے۔ 1438 ہجری کا سال شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے محرم الحرام کا مہینہ رخصت ہوا اور سفر المظفر کا عشرہ بھی رخصت ہو گیا۔ سفر المظفر کا عشرہ رخصت ہوا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے اسی مہینے کا۔ اس مہینے کی صفت لگا دی المظفر، سفر المظفر۔ کیوں؟ کامیابی کا مہینہ، کامیابیوں کا مہینہ۔ علماء نے اس مہینے کے ساتھ المظفر کی صفت لگائی، محرم الحرام، سفر المظفر، شعبان المعظم، تو شوال المکرم۔ تو ہر مہینے کے ساتھ ایک صفت لگائی گئی، سفر کے ساتھ لگائی گئی سفر المظفر، کامیابیوں کا مہینہ۔ کیوں اس کے ساتھ یہ کامیابی کی صفت لگائی گئی؟ اس لیے کہ اس مہینے سے متعلق بھی بہت سے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کے عقیدے میں بگاڑ، فساد ہے۔ بہت سی بھولی بھالی سیدھی سادی خواتین وہ یوں سمجھتی ہیں کہ سفر کا مہینہ بھاری مہینہ ہے اور اس میں نحوست ہوتی ہے، اور خاص طور پر 13 تیزی، سفر کی 13 تاریخ اس کو بہت زیادہ بھاری سمجھتے، کہتے ہیں مردوں پر زیادہ بھاری ہے۔ لہٰذا بہت سی خواتین اس مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھتی، یعنی کہ شادی بھی نہیں کروں، ناکام ہو جائے گی شادی۔ اور پھر عورتوں کی وجہ سے بہت سے مرد بھی یوں سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید کچھ ہوگا بھائی، چلو سفر کے میں جب
آج کل تو 6 مہینے پہلے ہال کی بکنگ ہوتی ہے. تو ہال کی بکنگ جب کرانے جاتے ہیں تو عام طور پر انگریزی مہینوں کا حساب رکھتے ہیں. اب ہال کی بکنگ کرا کر آ گئے, اب جب بیٹھے پتہ چلا رہی ہے تو سفر کا مہینہ لگ رہا ہے. تو عورتیں شور مچا دیتی ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے, یا تو اس سے پہلے کی تاریخ لے کر آؤ یا اس مہینے کے بعد کی تاریخ لے کر آؤ, یہ مہینہ صحیح نہیں. یہ مسلمانوں کا گویا کہ مزاج ہے. بہت سے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان, ان کے عقیدے میں یہ فساد اور بگاڑ ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے. تو اللہ کے محبوب نے اس کی اصلاح فرما دی کہ یہ بگاڑ, یہ عقیدے کا بگاڑ نیا نہیں ہے, اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح 14 صدیوں پہلے فرما دی, مگر نفس و شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے, ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, ساتھ ہے, تو کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا کہ مسلمانوں کے عقائد میں کمزوری پیدا کر دے, ان کے عقیدوں میں جو ہے لچک پیدا کر دے, ان کے عقائد میں کمزوری پیدا کر دے, تاکہ پھر ان کے اعمال کی عمارت خود بخود گر جائے. تو بہت سے بیچارے مسلمان, اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے گھروں میں سورہ مزمل کا ختم ہو رہا ہے کہ بھئی چونکہ یہ مہینہ بھاری ہے, اب اس بھاری پن کو دور کرنے کے لیے کچھ عمل کرنا چاہیے, کوئی وظیفہ کرنا چاہیے. اب وظیفہ کیا ہو؟ وظیفہ یہ ہو کہ چلو بھئی ہم سورہ مزمل ختم کر لیتے ہیں. تو کبھی ایک فلیٹ میں, کبھی دوسرے فلیٹ میں, آج ایک گھر میں, کبھی دوسرے گھر میں, آج ایک محلے میں, کبھی دوسرے محلے میں, اس طرح عورتیں بیچاری جمع ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس مہینے کی نحوست کو بھگا رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ ختم کر لیں گے سورہ مزمل کا, بعض جگہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ 313 مرتبہ سورہ مزمل کا ختم ہوتا ہے, آٹے کی گولیاں بناتے ہیں اور وہ گولیاں دریا میں ڈال دیتے ہیں کہ مچھلیاں کھا لیں گے, اور پھر اب مطمئن ہو گئے کہ بھئی اب کوئی پریشانی نہیں آئے گی, اب ہم اس مہینے کی نحوست سے محفوظ ہو گئے. تو دیکھیے یہاں نفس اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھنے میں کون سا گناہ ہو گیا بھائی, اگر عورتیں جمع ہو گئیں اور سورہ مزمل ہی پڑھی ہے, کون سا گناہ کر لیا؟ قرآن پڑھا ہے, اللہ کا کلام پڑھا ہے, اللہ کے کلام میں تاثیر ہے, وہ پڑھ لیا تو کون سا حرج کر لیا, کون سا گناہ کر لیا؟ اس تک بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن پڑھنا بڑی نیکی کا کام ہے, بڑے ثواب کا کام ہے. مگر دیکھیے ایک آدمی نجاست کی جگہ پر, جہاں پیشاب کیا ہوا ہو جس کپڑے پر, جس مصلے پر بچے ہیں, اور ایک آدمی وہاں نماز کی نیت باندھ لے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں, کہیں گے بھائی یہ ناپاک مصلہ ہے, اس پہ نماز نہ پڑھو. کہے گا تم نماز سے روک رہے ہو مجھے, تم نماز کے منکر ہو, میں کون سا گناہ کر رہا ہوں, کون سا ناجائز کام کر رہا ہوں, نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. تو ہم اسے کہیں گے بھائی آپ واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, مگر جو شرائط ہیں اس سجدہ کرنے کے اسے پورا کیجیے. اس میں سے ایک شرط ہے کہ بھئی جگہ پاک ہو, تو آپ جس مصلے پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ ناپاک ہے. تو اس لیے آپ رکوع بھی کر لیں, آپ سجدہ بھی کر لیں, آپ قرآن بھی پڑھ لیں, نماز میں قرآن بھی تو پڑھیں گے بھائی. کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہوگا, اور سب کہیں گے ہاں بھائی واقعی قبول نہیں ہوگا. مسئلہ تو یہ ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے, اور یہ کہے کہ آپ مجھے نیکی سے روک رہے ہیں, آپ مجھے خیر سے روک رہے ہیں, آپ مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں.
آپ تو بہت بڑے نماز کے منکر ہیں، مجھے سجدے سے روک رہے ہیں۔ تو ساری دنیا اسے یہ کہے گی بھائی آپ غلطی پر ہیں، یہ صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو سجدے سے منع تھوڑی کر رہے ہیں، آپ کو نماز سے منع تھوڑی کر رہے ہیں، آپ کے سجدے کی قبولیت کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی آپ ساری محنت بھی کریں گے قبول بھی نہیں ہوگی، یہ ہے کہ جگہ بدل لو، مصلی صحیح ہو جائے گا، پاک جگہ پر آ جائیں گے، وہاں نماز پڑھ لو، بس اتنا سا کرو کہ یہ جو مصلی ہے اس کو چھوڑ دو، برابر میں بھلے بغیر مصلی کے یہ فرش پاک ہے اس پہ پڑھ لو، اتنی سی 2 قدم ہٹ جاؤ، تو 2 قدم کے فرق سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور ادھر مصلی میں پڑھیں گے پیشاب والے پر تو نماز نہیں ہوگی، اتنا سا فرق ہے بس۔ تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی بات صحیح ہے، تو سورہ مزمل پڑھنا، قرآن پڑھنا واقعی خیر کی بات ہے، مگر جب عقیدے کے فساد، عقیدے کے بگاڑ، عقیدے کی خرابی کے ساتھ پڑھا جائے تو بتائیے بھائی قرآن تو جب ثواب ہوگا جب عقیدے کی درستگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ بھائی اس آدمی کی بھی نماز کو ہم منع کر رہے تھے، اس کی تلاوت کو منع کر رہے تھے کہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز میں اس نے جو قرآن پڑھا وہ قابل قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ ناپاک جگہ پہ پڑھا۔ تو ایسے ہی جب اس عقیدے کے ساتھ ختم کی سورہ مزمل کا ختم کیا جائے کہ بھائی یہ جو ہے یہ مہینے میں نحوست ہے، اس نحوست کو دور کرنے کے لیے ہم سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، اب بتائیے اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے اور 360 دن سورہ مزمل پڑھے، بہت اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے، خیر کی بات ہے، اللہ کا کلام پڑھے گا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، رحمتیں برسیں گی، ضرور پڑھے، 360 دن پڑھے، کوئی منع نہیں، مگر اس عقیدے کے بگاڑ اور فساد کے ساتھ پڑھے گا تو پھر درست نہیں ہوگا، پھر بات صحیح نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات کہ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بھاری پن نہیں ہے، کوئی پریشانیاں نازل نہیں ہوتی سفر کے مہینے میں۔ ہمارے آقا تو یوں فرمائیں اور ہم کہیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ سورہ مزمل کا ختم ہے۔ تو ہمارا یہ عمل اللہ کے محبوب کے مبارک ارشاد کے خلاف جا رہا ہے۔ اور لا سفر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث بخاری شریف کی ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے۔ ہمارے آقا تو یہ فرمائیں اور ہم کہیں نہیں، نحوست ہے، اور اس نحوست کو دور کرنے کے لیے سورہ مزمل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نحوست کو دور کر دیں گے۔ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو نحوست دور ہو جائے گی۔ نبی تو فرما رہے ہیں ہے ہی نہیں نحوست، ہم کہہ رہے ہیں ہے۔ اب بتائیے جب اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ پڑھنا کو قابل قبول ہوگا یا ناقابل قبول ہوگا؟ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی تعلیم کے خلاف عقیدہ بنا کے پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ ہمارا پڑھنا اوپر جائے گا تو اللہ کے دربار میں قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا؟ کچھ سوچ لیجیے۔ جیسے ناپاک مصلی پر نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ کہے میں تو پڑھ رہا ہوں، ہو جاتی ہے، تو بھائی ہو جاتی ہے، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ شرائط کے خیال نہیں کیا کیسے قبول ہوگی؟ شرائط کو پورا کرنا پڑے گا۔ ایسے یہاں عقیدے کو درست کرنا پڑے گا۔ تو کتنی بیچاری بھولی بھالی سیدھی سادھی مسلمان خواتین وہ یہ خوب ختم ہو رہے ہیں، ہر گلی میں ہو رہا ہے، ہر محلے میں ہو رہا ہے۔ اور مردوں کی ذمہ داری تھی کہ اپنی مستورات کے عقیدے کی فکر کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو دین کی صحیح باتیں بتلائیں، مگر ہمارے مردوں کو وقت ہی نہیں ہے۔ بیچارے صبح دکان جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، گھر والوں نے کہا بھائی کل ہم نے پروگرام رکھا ہے، عورتوں کو بلوایا ہے، 2 دیگیں پکائی چاہیے، تو ٹھیک ہے لو پیسے منگوا لو 2 دیگیں، آرڈر دے دیا 2 دیگوں کا، آ گئی 2 دیگیں۔ اب کیا ہوا؟ سورہ مزمل پڑھی گئی اور پھر اس کے بعد کھانا پینا ہوا۔ بھائی قرآن پڑھنا تھا تو قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے، کھانے پینے کے لیے الگ جمع ہو جاتے۔ بھائی روز فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں،
کوئی کھانا پینا نہیں ہے؟ کیا عجیب بات کہ بھائی اگر نیک عمل کے بعد کھانا پینا ہو تو پھر تو ہر فرض نماز کے بعد دیگیں ہونی چاہیے ہر مسجد میں، اگر دیکھیں نہیں ہوتی. اگر نیک عمل کے بعد کھانا پینا ہو جائے اور ہونا چاہیے جیسے لوگ کر رہے ہیں، تو بھائی پھر فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے. فرض نماز کے بعد تو نہیں ہو رہا. ہر 5 نمازوں میں دیگے مسجد میں آئیں اور سب لوگ کھائیں کہ بھئی اللہ کا حکم پورا ہوا، نیکی کا کام کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، چلو اب کھاؤ. تو یہاں نہیں ہو رہا. سورہ مزمل کا ختم کر رہے کہہ رہے بھئی عورتیں جمع ہوئی، قرآن پڑھا، تو بھئی اب گھر آئے ہوئے کو کھلانا چاہیے. بھائی گھر آنے والے کو اگر کھلانا ہے تو بغیر قرآن پڑھے ہی کھلا دیتے. اس سے پہلے محنت کروائی، قرآن پڑھوایا، اب اس کی اجرت میں اس کو کھلا رہے ہیں تو قرآن کی اجرت بن رہی ہے، سیدھی اجرت بن رہی ہے. اب کوئی کہے، اب بہت سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم قرآن کہانی کرواتے ہو، جس کو بھی دعوت دو سورہ مزمل کے ختم کی، اس کو بتا دو کہ کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا، خالی سورہ مزمل پڑھنی ہے اور پھر واپس جانا ہے. پھر دیکھو کتنے عورتیں آتی ہیں تمہارے گھر میں، پتہ چل جائے گا. ہر عورت یہ سوچے گی کہ کھانا پینا تو ہے نہیں. جہاں 50 آتی ہوں گی وہاں 20 آئیں گی، اور جو وہ 20 313 پڑھیں گی تو ہر ایک کو کتنی زیادہ پڑھنی پڑیں گی. اب ہر ایک سوچے گا یار اتنی ساری پڑھنی پڑی، کچھ کھانا بھی نہیں. اگلی دفعہ وہ بلائے گی تو کوئی نہیں آئے گی، دیکھے کہ وہاں تو کچھ ہوتا بھی نہیں اور بڑی مشقت سے پورا ہوتا ہے، لوگ بھی کم ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ پڑھنے کے عنوان سے کم ہے حاضری، کھانے کے عنوان پر زیادہ ہے حاضری. ہم یہ چونکہ نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے. جہاں کھانا پینا ہو، ہلا گلا ہو، چٹخارے ہوں، وہاں رش ہوگا، وہاں بھیڑ ہو جائے گی، وہاں جمع کرنا آسان ہوگا. اور جہاں یہ پہلے سے اعلان کر دیا جائے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر دیکھیے پھر تو لوگ کہیں گے کہ پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پہ بیٹھ کر ہی پڑھ لیں گے. تو ٹھیک ہے، قرآن تو وہ دولت ہے کہ اپنے گھر پہ روز پڑھو، روز رحمتیں برسیں. اب جس گھر میں ختم ہو رہا ہے سورہ مزمل کا، اس گھر میں فجر کی نماز میں کوئی اٹھتا ہی نہیں. آپ اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، اس نحوست کو دور کرنے کے لیے سورہ مزمل کا ختم کرا لو، دیگیں پکا لو، سب رشتہ داروں کو کھلا دو پلا دو، اور بس نحوست دور ہو گئی. نہ فرائض کا اہتمام، نہ نوافل کا اہتمام، نہ روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام. اب جس گھر میں تلاوت نہ ہو، جس گھر میں فجر کے اندر کوئی نہ اٹھے جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس گھر میں مصلی نہ بچھیں، نمازیں نہ ہوں، لوگ مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں، اور جس گھر میں ٹی وی روز چلتا ہو، گانے بجتے ہوں، فلمیں دیکھی جا رہی ہوں، تو سورہ مزمل کا ختم کرانے سے ساری نحوست دور ہو جائے گی. خود ہم سوچیں کہ کیا ہے یہ، نفس کا دھوکہ نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے کہ ایک تو ہمیں ہمارے عقیدے کو بگاڑا، اس میں فساد ڈالا، اس میں بگاڑ ڈالا، پھر یہ عمل کرا کہ ہمیں مطمئن کر دیا کہ بس اب تو ساری پریشانیاں ہی دور ہو گئی، ساری نحوست بھی ختم ہو گئی، اب جو چاہے کرو، اگلے سال پھر ایسا ہی کر لیں گے. تو دیکھیے نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں. قرآن نے واضح کہا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو دیکھو کیسے دشمنی کرتا ہے. تو مسلمانوں کو اعمال سے دور کر دیا، یہ نفس اور شیطان انہوں نے کیا کہ اس طرح کھانے پینے کے چکروں میں لگ گئے. اب دیکھیے آج کل بیچارے کتنے نوجوان جمعرات کی رات ساری رات جاگ کر حلیم پکاتے ہیں. اس میں بعض تو گیس بھی چوری کا استعمال کرتے ہیں، چوری کی گیس، چوری کی بجلی پہ وہ بڑی بڑی لائٹیں جل رہی ہیں. یہ بیچارے مسلمان نوجوان، ان کو یہ ہے کہ بھئی ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں. کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ حلیم پکا رہے ہیں، ساری رات ہم جاگ رہے ہیں تو ہمیں بڑا ثواب ملے گا.
اب یہ بیچاروں کے ذہن میں ہے، اب ان کو مائنس پہلو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے چوری کا گیس استعمال کیا تو کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے چوری کی بجلی استعمال کر لی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر زوردار آواز میں ڈیگ چل رہا ہے، اس ڈیگ کی آواز سے قرب و جوار میں کتنے گھروں پہ لوگ رات کو سونے کی وجہ سے میں پریشانی کا میں مبتلا ہوئے، اذیت میں مبتلا ہوئے. تو ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ اتنے اہل محلہ کو تم نے اذیت دی، اس کا حساب دو. ہم کیا جواب دیں گے؟ ان بیچاروں کو اتنی باتوں کا علم ہی نہیں. پھر فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ گھروں سے اٹھ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مگر ان میں سے نوجوانوں میں سے کوئی مسجد نہیں جا رہا. ساری رات جاگ رہے ہیں اور جو ہے دیکھ پکا رہے ہیں، مگر اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے. تو یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ یعنی ان بیچاروں کو کوئی یہ سمجھانے والا نہیں ہے. یہ تو سمجھانے والا ہے کہ جو اس کا انکار کرے، نیاز کا انکار کرے، بس وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے اور وہ گستاخ بھی ہے اور وہ یوں بھی ہے، وہ یوں بھی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے دماغوں میں ڈال دی گئی، مگر یہ نہیں ڈالی گئی کہ بھئی اس سے گناہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ ان بیچاروں کو کسی نے نہیں بتایا. دوسری بات یہ سب بتا دی. تو یہ کون ان کے ساتھ کھیل رہی؟ نفس اور شیطان. بھائی نماز پڑھنے میں تو مشقت ہے، نفس تیار ہی نہیں ہوگا. قرآن پڑھنے میں تو نفس کو چوٹ پڑے گی، نفس تیار نہیں ہوگا. ویسے اگر کہو کہ تہجد کے لیے ساری رات جاگو تو نفس تیار نہیں ہوگا. اور بھائی اس حلیم گھوٹنے کے لیے ساری رات وہ نوجوان جاگنے کو تیار ہے. اس میں مزہ آ رہا ہے، اس میں نفس کی خواہش ملی ہوئی ہے تو اس میں مزہ آ رہا ہے. اصل دشمن نفس اور شیطان ہے. اس سے چوکنا رہنا ہے. جو کرنے کے کام تھے اس سے تو ہٹا دیا، اور جو نہ کرنے کے کام تھے اس میں لگا دیا. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنا ہی ہے تو ضروری ہے کہ دیگیں ہی پکائی جائیں، اور اس کے لیے چوری کی گیس، چوری کی بجلی، پھر ڈیک بجا کر ساری رات مسلمانوں کو ستایا جائے، اذیت پہنچائی جائے، اور نمازیں چھوڑی جائیں، سارے بچوں کو یہ ساری رات حلیم گھونٹنے پہ لگا دیا جائے. کیا اسی صورت میں قبول ہوگا وہ عمل؟ حالانکہ اس سے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ جتنے کی ہم یہ دیگیں پکا رہے تھے اتنے پیسے غربا فقراء کے گھر میں راشن ڈلوا کے یہ نیت کرتے یا اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیجیے. ہو جاتا ہے ایصال ثواب، اور اس سے لاکھوں گنا زیادہ ثواب مل جاتا. اس میں تو پتہ نہیں ثواب ملے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. سب معاملہ مشکوک گڑبڑ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. نفس و شیطان کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل ہے، اور دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. دین تو سراپا عمل سکھاتا ہے کہ بھائی ساری زندگی عمل ہے. اللہ کے محبوب نے تو عمل پہ ڈالا صحابہ. اللہ کے محبوب کی ایک روایت آتی ہے، فرمایا کہ جو عمل تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اس پر اللہ سے مدد مانگ اور اس سے عاجز نہ بن. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے صحابہ کو فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو عمل تجھے نفع دے آخرت کے اعتبار سے اس کی حرص کر، اس میں آگے بڑھ اور اللہ سے مدد حاصل کر کے یا اللہ مجھے توفیق دیجیے اس عمل کی. اور ولا تعجز، عاجز نہ بن، عاجز نہ، عمل کر، آگے بڑھ. اللہ کے محبوب تو صحابہ کا یہ ذوق بنا رہے کہ جس کو عمل پہ دیکھو تو حرص کرو آگے بڑھنے کی. پھر صحابہ کی کیا حال ہوئی، کیا حالت ہوئی عمل میں آگے بڑھنے کی، کہ فقراء صحابہ حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے محبوب یہ
جو مالدار صحابہ ہیں نا، جو عمل ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، گویا مفہوم یہ کہ گویا اشراق ہم پڑھتے ہیں، یہ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت ہم پڑھتے ہیں، چاشت یہ پڑھتے ہیں، اوابین ہم پڑھتے ہیں، اوابین یہ پڑھتے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، تہجد یہ پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن یہ پڑھتے ہیں. جتنے اعمال عبادت کے قبیلے سے ہیں جسمانی، وہ سب تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. مگر ان کے پاس مال ہے، یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے، اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول اب ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ اب دیکھیے یہ حرص ہے صحابہ کی. فقراء صحابہ، امیر صحابہ کے مال کو دیکھ کر یہ نہیں سوچ رہے کہ یار جیسا مال ان کے پاس ہے ایسے مال ہمارے پاس آ جائے تو ہم بھی مزے کریں. آج تو ہماری نگاہ اگر مالدار پہ پڑتی ہے تو ہم یوں سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی مال ہو تو ہم بھی ایسے ہی مزے کریں، ہم بھی بنگلے میں رہیں، ہم بھی کار لیں، ہم بھی یوں کریں، ہم بھی یوں کریں. یعنی ہماری سوچ کا دھارا یہ، اور صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ یہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تم یوں کرنا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، تسبیح فاطمی، تو تم آگے بڑھ جاؤ گے. عمل بتا دیے. اب کیا ہوا؟ مالداروں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی شروع کر دی. اب یہ دوڑے دوڑے پھر آئے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے. تو دیکھیے صحابہ میں یہ حرص تھی کہ ہم عمل میں آگے بڑھیں، جو آخرت میں ہمیں نفع دے اس عمل میں لگے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا حرص کرو، حرص، آگے بڑھو. قرآن کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے آئیں اور نیکیوں میں مقابلہ کریں، آگے بڑھیں. کہ بھئی وہ تہجد پڑھتا ہے میں بھی تہجد پڑھوں، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں بھی تلاوت کروں، وہ حقوق العباد پورے ادا کرتا ہے میں بھی حقوق العباد پورے ادا کروں، وہ حقوق اللہ پورے ادا کرتا ہے میں بھی پورے ادا کروں. یہ ہے حرص. اور حال یہ ہے کہ بھئی ان گلی والوں نے 10 دیگیں پکائی تو ہم 15 دیگیں پکائیں، انہوں نے 4 پکائی تو ہم 6 پکائیں گے، انہوں نے 1 من دودھ کا شربت بنایا تو ہم 1.5 من دودھ کا بنائیں گے. یہ حرص چل رہی ہے. اور عمل کے اندر آگے بڑھنے کی حرص ختم ہو. تو آگے بڑھنا ہے عمل میں. اللہ کے محبوب نے عمل پہ ڈالا. ایک عجیب قصہ لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، بہت اونچے لوگوں میں سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استادوں میں سے. تو رات بھر عبادت میں لگے رہتے، ساری رات ان کی عبادت میں گزرتی، اور ایسے عبادت کرتے تھے جیسے ستون، یعنی ایسے نفل ساری رات قیام میں ایسے کھڑے رہتے تھے جیسے کہ ستون ہوتا ہے. تو کسی پڑوس میں کوئی رہتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. تو پڑوسی کے بچے نے اپنے ابا سے کہا ابا جی وہ یہاں رات کو میں روز ایک ستون دیکھتا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آیا. تو ابا جی نے فرمایا کہ بیٹا وہ ستون تو دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی وہ بچے کے ذہن میں یہ تھا، وہ رات کو دیکھتا تھا کہ یہ تو ستون ہے. تو اس نے ابا سے کہا ابا وہ ستون نظر نہیں آ رہا. ایسی عبادت. تو ان کو کسی نے ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ وہاں پہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت اعزاز اکرام فرمایا اور بخشش فرما دی، بہت اونچا مقام دے دیا جنت میں. مگر ہاں ہم سے آگے ایک لکڑہارا نکل گیا. ایک لکڑہارا ہم سے آگے نکل گیا، جو ہمارے گھر کے پڑوس میں رہتا تھا وہ لکڑہارا ہم سے آگے نکل گیا. تو صاحب خواب جب بیدار ہوئے بہت تعجب ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جیسے شخص سے آگے لکڑہارا نکل گیا. تو تجسس ہوا. گئے وہ صاحب خواب اس محلے میں اور لوگوں سے معلوم کیا کہ عبداللہ بن مبارک کا یہ گھر ہے، یہاں کوئی لکڑہارا رہتا ہے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کا چند دن پہلے ہی انتقال ہوا. تو بیوی کے پاس گئے،
لکڑہار لوہار تھا، لوہا کوٹنے والا. تو کہ وہ لوہار یہاں رہتا ہے؟ کہا ہاں لوہار رہتا ہے، مگر چند دن پہلے انتقال ہو گیا. تو صاحب خواب کو پھر تجسس ہوا، وہ گئے اور پردے میں ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی اس لوہار کا کوئی عمل تو بتاؤ، کیا عمل کرتا تھا؟ بیوی نے کہا بھئی کوئی عمل نہیں کرتا تھا، فرائض کی پابندی کرتا تھا، نماز کا بڑا خیال رکھتا تھا، حتیٰ کہ نماز کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ اگر یہ لوہا کوٹنے کے لیے اپنا ہتھوڑا اوپر اٹھاتا تھا اور اذان کی آواز آ جاتی تو پھر ہتھوڑے کی چوٹ مارتا نہیں تھا، وہ پیچھے گرا دیتا تھا، وہیں چھوڑ دیتا تھا. وہ ہتھوڑا پیچھے گرتا تھا اور یہ آگے دوڑتا ہوا مسجد کو جاتا تھا. یہ اس کی نماز کی حالت تھی کہ جب اذان آ گئی بس پھر یہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں تھا، دوڑتا تھا مسجد. اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ رات کو سارا دن لوہا کوٹتا تھا، تھکن سے چور ہوتا تھا، رات کو آتا اور دیکھتا کہ عبداللہ بن مبارک وہ کھڑے ہوئے عبادت کو، تو ان کو دیکھ کر حسرت کرتا تھا کہ دیکھو یہ کتنے آگے نکل رہے ہیں اور کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور میں تو پڑا سوئے رہتا ہوں. کاش کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا سہولت کا عطا فرمائے کہ میں بھی عبداللہ بن مبارک جیسا عمل کروں اور ساری رات عبادت میں لگاؤں. مگر کیا کروں کہ یہ معاش کا مسئلہ لگا ہوا ہے، اس لیے میں ایسا کر نہیں سکتا. تو کاش کرتا رہتا تھا، حسرت بھرتا رہتا تھا، رات گزار دیتا تھا. یہ دو عمل تھے اس کے، نماز کی پابندی، اذان کی آواز سن کے سب چھوڑ دیتا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی ابھی تو اذان ہوئی ہے بھائی، تو 15 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، ابھی اس گھاٹ کو نمٹا لوں، ابھی اس گھاٹ کو نمٹا لوں. اور اسی میں ہماری تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے اور حسرت بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ہماری رکعت نکل جاتی ہے، ہماری جماعت نکل جاتی ہے. یہ اذان جو تھی 15 منٹ پہلے کیوں تھی؟ کہ جیسے ہی اذان ہو سارے تاجر سارے کام چھوڑ کے مسجد کو آئیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اذان کے بعد ابھی 15 منٹ تو ہیں، ہم جماعت کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب 1-2 منٹ رہ جائیں گے، جب دکان کو چھوڑیں گے دوڑتے ہوئے آئیں گے، وضو خانے پر جائیں گے، وضو کریں گے، پھر مسجد میں آ جائیں گے. نہیں، اذان تھی اسی لیے کہ بس اب سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ، چاہے 15 منٹ ہوں. پھر اطمینان سے وضو کریں، اطمینان سے تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، سنتیں پہلے کی ہیں وہ پڑھیں، پھر دعاؤں میں لگیں یہاں تک کہ فریضہ ادا کریں، پھر چلیں. بھائی آئے اسی مقصد کے لیے دنیا میں بندگی کے لیے آئے ہیں. تو جو وقت ہمارا اللہ کے گھر میں گزرے گا وہ قیمتی بنے گا، وہ آخرت کا ذخیرہ ہے، وہ آخرت کا سامان ہے، وہ آخرت کی کرنسی ہے. تو ہم دنیا کی فانی کرنسی کے چکر میں آخرت کی لافانی کرنسی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا یہ عمل کہ اذان کی آواز سنتا تھا اور بھاگتا تھا، اگلی چوٹ بھی نہیں مارتا تھا، یہ عمل. اور دوسرا نیکوں کو دیکھ کر حسرت کرنا کہ یار یہ کتنے آگے نکل گئے، مجھ سے تو کوئی عمل ہو ہی نہیں پاتا. اور دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے بھی آپ توفیق دیں کہ میں بھی ایسے عمل کروں. آج حال یہ ہے کہ ہم حسرت کر کے رہ جاتے ہیں، آگے تو توفیق بھی نہیں مانگتے اللہ سے. آج حسرت تو کر لیتے ہیں کہ یار یہ اتنا آگے نکل گیا، اور پھر سستی کہ یار چلو وہ تو نکل گیا، وہ تو بہت آگے نکل گیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس کی نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں. یہ سوچ کے ہمت ہار جائے. حضور فرما رہے ہیں حرص کرو. ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، حرص کرو. اور ہم حرص بھی نہیں کرتے، بس خالی تمنا کر کے رہ جاتے ہیں، خالی آرزو کر کے رہ جاتے ہیں. حرص اور آرزو میں فرق کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ دعاؤں میں لگ جائے آدمی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، یا اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق دے، میں بھی اس طرح آگے بڑھوں آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں. یہ حرص ہے. اور خالی تمنا، خالی آرزو کیا ہے کہ یار مجھے یار کتنا اچھا آدمی ہے، یار میں بھی کروں مگر کیا کروں، مجھے تو وقت بھی نہیں، میں تو مشغول آدمی ہوں، میرے سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، میں کیا کروں. یہ خالی کھلی آرزو ہے، آرزو میں سے کچھ نہیں ہوتا. حرص سے ہوتا ہے.
تو اب اس لوہار کو حرص تھی کہ عبداللہ بن مبارک جیسا عمل میں بھی کروں، مگر کر نہ سکا اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہوا. تو اس حرص نے ان کو آگے کر دیا، عبداللہ بن مبارک سے آگے نکل گئے. دیکھیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حسرت نایاب ہے، حسرت نایاب. عمل بھی نہیں کیا پھر بھی آگے پہنچ گئے. ایسی حسرت ہو کہ آدمی عمل والے سے بھی آگے پہنچا دے، آدمی کو عمل والے سے بھی آگے پہنچا دے. تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ اللہ کے محبوب نے تو صحابہ کو عمل والا بنایا، اور آج ہم عمل سے بھاگتے ہیں، عمل سے دور ہوتے ہیں کہ بھئی عمل کون کرے. وہ کوئی ایسا چٹکلا سا مل جائے، کوئی ایسا ہلا گلا مل جائے دین کے عنوان سے، تو اس ہلے گلے میں لگ جاؤں اور کھانا پینا بھی ہو، چٹخارا بھی ہو، مجلس آرائی بھی ہو، دوستوں کی محفل بھی ہو. اور یہ سب چیزیں دیکھیں سورہ مزمل کے ختم میں مل جاتی ہیں. کیا عورتیں جمع ہوتی ہیں، مجلس آرائی ہے، آپس میں ملنا جلنا ہے، اور باتیں چیتے ہیں، کھانا پینا ہے، گھومنا پھرنا ہے. سبھی تو ہو گیا، گھومنا پھرنا بھی ہو گیا. گھر سے نکلے، جہاں ختم تھا وہاں پہنچے، وہاں سے واپس آئے، گھومنا پھرنا ہوا، پھر وہاں کھانا پینا ہوا اور باتیں چیتے ہوئی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہی تو خواہشات نفس ہے، اور کیا ہے. اور یہ چیزیں گھر بیٹھ کر نہیں ملتی تھی. گھر بیٹھ کر تو خالی سورہ مزمل پڑھ سکتے تھے، گھر بیٹھ کر خالی سورہ مزمل پڑھتے اور یہ 3 چٹخارے نہ ملتے. مگر ہم کہتے نہیں، ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہے ہیں. یہ ہے نفس کا چور، یہ ہے نفس کا دھوکہ. یہاں سے ہماری پٹڑی بدل جاتی ہے اور جو ہے ہماری عبادت بھی نفس کی طرف چلی جاتی ہے. سورہ مزمل کی پڑھنا، قرآن پڑھنا عبادت تھا، اب یہ نفس کی خواہش ہو گئی. بھئی سورہ مزمل پڑھنا ہے، گھر بیٹھ کے پڑھو. تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سی مسلمان خواتین اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بھی نہ کرو، اور یہ بھاری مہینہ ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں نحوست ہوتی ہے، اور اس میں شادی بیاہ بھی نہ کرو، اور جو ہے سورہ مزمل کے ختم کراؤ، اور آٹے کی گولیاں بناؤ، مچھلیوں کو ڈالو اور دیگیں پکاؤ، اور اس سے جو ہے سب بلائیں دور ہو جائیں. بھائی بلائیں جو دور ہوں گی، مصیبتیں جو دور ہوں گی وہ عمل سے ہوں گی. عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز سارے گھر کے افراد پڑھیں. ہر فرد 7 سال کا بچہ، حدیث میں آتا ہے اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو. 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھنے پر اس کی ہلکی پٹائی کرو. دیکھیے تو گویا 7 سال کے بچوں کو بھی فجر میں جگاؤ، تاکہ اس وقت کی رحمتیں، اس وقت کی برکتیں جو نازل ہو رہی ہیں وہ اس بچے کو بھی ملیں، گھر کے ہر فرد کو مل جائیں. یہ بہت بڑی رحمتوں سے ہم سب محروم ہو رہے ہیں. 90% مسلمان، تقریباً 95% سمجھ لیجیے، یہ ہم سب اس بڑی دولت سے محروم ہیں کہ فجر میں جاگ ہی نہیں رہے. مسلمان تو وہ تھا جو تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. یہ سورہ مزمل کا جو ختم ہے، اس سورہ مزمل میں کیا ہے؟ انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے ہفتے سورہ مزمل کا خلاصہ بیان ہوگا کہ سورہ مزمل میں کیا احکامات دیے اللہ نے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو سورہ علماء نے لکھا ہے، بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی پر پریشانی آ جائیں، مسائل آ جائیں اور بہت زیادہ حالات کی تنگی آ جائے تو وہ سورہ مزمل پڑھنے کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سدھار دیں گے. یہ آتا ہے، مشائخ یہ فرماتے ہیں. اب چونکہ ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم خود تو پڑھنے سے رہے، ہم نے کیا کرا کہ ہلا گلا جمع کر لیا، تو بھائی لوگوں کو جمع کر لو اور یہ ختمہ کرا لو. تو اول تو یہ عقیدہ غلط ہے، تو اس عقیدے سے تو نہ ہو. ویسے اگر کوئی سارا سال پڑھنا چاہے تو روزانہ 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے. تو بہرحال
سورہ مزمل میں احکامات ہیں جس میں سورہ تہجد کے اہتمام کی ترغیب ہے. تو بلائیں مصیبتیں کب دور ہوں گی؟ جب مسلمان فجر کا اہتمام کریں گے، اور فجر کے وقت جو رحمتیں برستی ہیں اس کو حاصل کریں گے. پھر فجر سے لے کر اشراق تک سونا، اس کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ فجر پڑھ کے، اول تو مسلمان فجر میں کم جاگتے ہیں، اور جو جاگتے ہیں اس میں سے بھی 70%، 80% جا کے سو جاتے ہیں فجر پڑھ کے. تو ہمت کر کے، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں فجر جو عام طور پر ہوتی ہے وہ طلوع آفتاب سے آدھے گھنٹے پہلے ہوتی ہے، تو تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے. 1 گھنٹہ آدمی فجر کے بعد سے جو ہے تقریباً 1 گھنٹے میں اس کی اشراق بھی ہو جائے گی، تلاوت بھی ہو جائے گی، اور پھر اشراق کے بعد جا کے آرام کر لے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، جس کو دفتر پہ جانا ہو یا اور کام ہو. پھر اشراق کے بعد آرام کرے تاکہ کراہت سے بچ جائے. کراہت کے معنی ہیں ناپسندیدہ. اب دیکھیے، جو کرنے کے کام تھے وہ تو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں، اور جو کام نہ کرنے کے تھے، نفس کے مطابق تھے، خواہشات کے مطابق تھے، وہ اتنے اہتمام سے ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کو منع بھی کرنے لگے تو منع کرنے والے کی جان کو آ جائیں گے کہ یہ تو گستاخ ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو مانتا نہیں ہے ان چیزوں کو، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. یعنی جو صحیح بات کی رہنمائی کرنے لگے اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور جو صحیح باتیں ہیں وہ پتہ بھی نہیں کہ کیا ہے. تو دیکھیے، سورہ مزمل تو سال میں 1 دفعہ کرتے ہیں ختم. فجر تو روز پڑھنی ہے، اشراق تو روز پڑھنی ہے، سورہ یاسین تو روز پڑھنی ہے. سورہ یاسین پڑھ کے جو گھر سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے جو ہے کاموں میں آسانی فرما دیں گی، اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. دیکھیے، آدمی سورہ یاسین پڑھے، اس کا اہتمام کرے. بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم تو فجر بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھی بہت سے وظیفے کر رہے ہیں، مگر کام بگڑتے ہیں، بن نہیں رہے. کام بگڑتے جا رہے ہیں پھر بھی بن نہیں رہے. دیکھیے، گویا ہم نے ان ساری اعمال سے نیت فانی چیزوں کی کرنی، تو یہ فانی تکلیف دور ہو جائے. اگلی بات جو شریعت سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ رضا بالقدر، تقدیر پر راضی رہے، تقدیر پر راضی رہے، نیک عمل کرتا رہے اور تقدیر پہ راضی رہے. تو اب حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے کام کر لیے پھر بھی نہیں ہو رہا. بھائی نہیں ہو رہا تو اب تقدیر پہ راضی رہنا ہے. میرے اللہ مجھے اس حال پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو خوش ہیں، بس وہ اس پہ خوش ہیں تو میں اس پہ راضی ہوں، بس. یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہے. بھئی یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ سب عارضی ہیں، موت آئے گی سب ختم ہو جائیں گی، پھر راحتوں کا دور شروع ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے موت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ راحتوں کا دور عطا فرما دے. تو اب یہ ساری چیزیں تو روز کرنی ہے، اور روز کرنے کے لیے میں تیار نہیں. میں کہتا ہوں بھائی مجھے کوئی تعویذ مل جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے، بس 1 دن کروں، چند دن کروں، اور بس ہمیشہ کے لیے راستہ کھل جائے اور ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ کے محبوب نے تو صحابہ کو ہمیشہ کے لیے عمل پہ ڈالا کہ بھئی فجر، دیکھیے فجر آخری دن تک ہے، موت تک کے لیے. کسی دن بھی فجر معاف نہیں، نماز معاف نہیں ہے، رمضان کے روزے معاف نہیں ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو معاف نہیں ہے. تو کیوں معاف نہیں ہے؟ آخر دن تک عمل کرنا ہے، آخر دن تک عمل پر ڈالا ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی مختصر سا کوئی شارٹ کٹ مل جائے. تو بہرحال سفر سے متعلق یہ مختصر تفصیلات سامنے آئی کہ بھئی یہ عورتوں کو چاہیے کہ اس قسم کی مجلسوں میں نہ جائیں. کوئی بلائے تو منع کریں کہ بھئی آپ خود ختم کرو، اپنے گھر کی ساری عورتیں بیٹھ کے پڑھ لو، اور یہ نہ سوچو کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے. اس عقیدے کو درست کرو. اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. جب نحوست نہیں ہے پھر میں کہوں کہ نحوست ہے تو میرے ایمان کا خطرہ ہے. میں نبی کی تعلیم کے خلاف کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو ایک تو عقیدے کی درستگی ہو، ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی کوئی نحوست نہیں،
اور وہ کہہ بھائی چلو نحوست نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، تم ختم میں آ جاؤ، تو ان کو کہو کہ بھئی یہ ختمہ کرنے کی چیز نہیں ہے، خود پڑھو اور روز ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھ لو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لو اور اللہ سے مانگو، اللہ سارے کام بنا دیں گے۔ تو جانا منع ہے، اس قسم کی مجلسوں میں نہ جایا جائے اور احتیاط کی جائے، اور جو کر رہے ہیں ان کو محبت پیار سے سمجھایا جائے، حقیقت سامنے رکھی جائے، اور جو ہے عمل کی طرف ہر ایک کو لایا جائے، ہر مسلمان عمل والا ہو، ہر مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، ہر مسلمان کے گھر میں روزانہ مصلی عورتیں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہوں، مرد مسجد میں دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوں، قرآن کی تلاوتوں سے گھر آباد ہوں، منور ہوں۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ایسے انوار برستے ہیں کہ وہ نور ہمیں نظر نہیں آتا، آسمان کے فرشتوں کو نظر آتا، ان کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ آسمانی مخلوق کو وہ گھر چمکتے نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں انوار الہی کی بارشیں ہوتی ہیں، ایسا نور ہوتا ہے کہ آسمان والوں کو چمکتا نظر آتا ہے۔ تو بتائیے کتنا ضروری ہے کہ یہ نور روزانہ ہونا چاہیے ہمارے گھر میں، ہر گھر کا فرد تلاوت سے فارغ نہ ہو، اس سے غافل نہ ہو، پابندی سے تلاوت کرے۔ ہم غور کریں ہمارے گھر کے افراد میں سے کتنے افراد ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور روزانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنی دیر ذکر میں لگاتے ہیں اور کتنی دیر روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ روزانہ 500 درود شریف تو ہو ہی جانے چاہیے ہر مسلمان کے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تسبیح پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، جلدی جلدی پڑھیں گے 2 منٹ لگیں گے، تو 3 منٹ اگر لگاؤ تو 15 منٹ ہم درود شریف نہ پڑھیں روزانہ اہتمام سے بیٹھ کر تنہائی میں، ہم کیسے حضور کے امتی ہیں، کیسے حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہمارے پاس روزانہ 15 منٹ نہیں ہیں ہمارے نبی کے لیے درود شریف پڑھنے کے۔ چلتے پھرتے تو الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی ہمارا وظیفہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے استاد حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہر وقت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ رہے ہیں کتابیں اور بے ساختہ یعنی زبان سے دل میں پڑھ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی سانس کھینچتے تھے تو ہمیں بھی آواز آتی تھی تو فرماتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پر درود بھیج رہے ہیں سر۔ ہر وقت کا یہ وظیفہ، ہر وقت درود شریف بھی پڑھے اور 15 منٹ الگ سے بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس ترجمے کے ساتھ کہ صلی اللہ کی رحمتیں ہوں علیہ ان پر، ہمارے آقا پر، وسلم اور ان پر سلامتیاں ہوں، سلامتی ہی سلامتی ہو۔ اب جو امتی تنہائی میں بیٹھ کر 500 دفعہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر اور سلام ہو، سلامتی ہو ان پر، اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو ان پر، اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو ان پر، تو بتائیے کیا کچھ اس کو ملے گا، کتنا اس کا رابطہ حضور کے دربار سے ہوگا۔ تو ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے مشغول ہیں کہ اپنے نبی کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو دوسرے کے لیے کیا نکالیں گے؟ ہاں اس کھانے پینے کے لیے نکالیں گے، ان چٹخاروں کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے نکالیں گے، اور روزانہ 15 منٹ کے لیے بیٹھ کر تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دیکھو کتنے مسلمان اس پر آمادہ ہوں گے۔ یہ بیچارے نوجوان جو ساری رات دیگے گھوٹتے ہیں، ان کو 15 منٹ بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، نہیں پڑھ سکیں، یعنی طبیعت مائل ہی نہیں ہوگی، طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوگی، اور ساری رات حلیم گھونٹنے کے لیے تیار ہے، وہاں طبیعت لگ رہی ہے اور 15 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھنے کے لیے نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عشق ہے، یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ تو بھائی کیا رحمتیں برسیں گی، کیا اللہ کی عنایات ہوں گی، کیسے اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اللہ کو راضی کرنے میں لگیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اعمال سے، بندہ اعمال میں لگتا ہے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ہم اعمال کریں نہیں، خالی باتیں کرتے رہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو بہرحال اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، اور یہ پوری حدیث میں فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری، ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تعدیہ، مرض کا تعدیہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا بھائی فلاں کو ہیپاٹائٹس لگ جائے گا، اس کی وجہ سے ہو جائے گا، ہمارے نبی نے فرما دیا نہیں، بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی۔ ولا طیرہ، اور پرندے کہیں اڑتے ہیں تو اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے کہ بھئی اگر کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو بھائی پریشانی ہوگی، نقصان ہوگا، نہیں، فرماتے ہیں ولا طیرہ، پرندوں کے اڑنے سے کوئی بدشگونی نہیں ہوتی اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے اگر تیتر سیدھی جانب اڑ جائے تو خیر ہوگی اور الٹی جانب اڑ جائے تو پھر نقصان ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، نہیں بھائی تیتر کے اڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا ہاما، اور الو کے آواز نکالنے سے بھی کوئی نحوست نہیں آتی۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس گھر پہ الو بیٹھ جائے اور آواز نکال دے تو اب اس گھر میں موت ہوگی، نقصان ہوگا، نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الو کی آواز سے بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی اور کوئی بے برکتی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی بے برکتی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، روز بروز گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری اس حالت زار پر یا اللہ نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں تمام گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ آپ کی نافرمانی ہمیں زہر لگے ایسی ہماری طبیعت بنا دیجئے، آپ کی اطاعت میں ہمیں مزہ آنے لگے ایسی ہماری کیفیات بنا دیجئے۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرما دیجئے، اعمال صالحہ کا شوق اور ذوق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ نیک اعمال پر حرص کرو، یا اللہ آج تو ہم حرص سے بھی محروم ہیں۔ یا اللہ آپ ہی ہماری اس حالت زار پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، ہمیں اعمال صالحہ کی حرص نصیب فرمائیے، توفیق نصیب فرمائیے، ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے والا بنائیے، تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق، سعادت ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے۔ ہم روز اپنے محبوب کو یاد رکھیں، ان پر درود و سلام بھیجیں، اس کی ہمیں آپ توفیق دے دیجئے، اس سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجئے، اپنے محبوب کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دیجئے، آقا کے دست مبارک سے جام کوثر ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے، ان پر رحمتوں کی خوب بارشیں فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کی مخلوقات میں سے جن جن مخلوق نے آج تک جتنے درود و سلام آپ کے محبوب کو پہنچائے ہیں، یا اللہ ان کی تعداد کو ہزاروں گنا بڑھا کر اتنے درود شریف ہماری طرف سے بھی ہمارے آقا کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ اپنے محبوب سے قلبی لگاؤ نصیب فرما دیجئے، قلبی تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنے محبوب سے ہمیں انسیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کتنے غافل ہیں، ایسے شفیق نبی سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں،
آپ ہی ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو بھی اپنے محبوب کی محبت سے بھر دیجئے۔ یا اللہ جیسے صحابہ کے قلوب کو حضور کی محبت سے آپ نے بھرا تھا، یا اللہ ہم 14 صدیاں اتنے دور ہو چکے ہیں، ہماری اس حال پر رحم فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو بھی اپنے محبوب کی محبت سے بھر دیجئے۔ یا اللہ یہ گناہوں سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، آپ ہی کوئی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلوب کی سیاہی کو دھو دیجئے، اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجئے، اپنی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجئے۔ آپ کے محبوب نے کیا دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یا اللہ آپ کے محبوب نے آپ سے آپ کی محبت کو مانگا اور ہم کو سکھایا کہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، ہمیں یا اللہ یہ سچی چاہت نصیب فرما دیجئے، آپ کو آپ سے مانگنے کی سچی چاہت دے دیجئے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں آپ کو مانگنے کی توفیق ڈال دیجئے۔ یا اللہ ہم تو بالکل منافق ہیں، ہمارا دل نفاق سے بھرا ہوا ہے، زبان کی نوک پر تو باتیں ہیں، دل خالی ہے، آپ ہی رحمت ڈال دیجئے، کرم فرما دیجئے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے، اپنے محبوب کے اتباع کی سعادت ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیجئے۔ یا اللہ جیسے جیسے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے اپنے محبوب کے اتباع میں ہمیں آگے بڑھائیے۔ یا اللہ روز بروز حضور کی سنتوں کے اتباع میں ہمیں آگے بڑھا دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ بہت غفلت میں زندگی گزر گئی ہے، اب تو ہمیں غفلت سے نکال ہی لیجیے۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ یا اللہ چھوٹا بچہ اگر کیچڑ میں گر جائے تو وہ تھوڑی نکل سکتا ہے، اس کی ماں اس کا باپ ہی اس کو نکالتا ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھنس چکے ہیں، گناہوں کی کیچڑ میں پھسل چکے ہیں۔ یا اللہ آپ کے محبوب نے کیا پیاری دعا سکھا دی کہ اپنے اللہ سے یہ کہہ لو، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ یا اللہ جیسے چھوٹے بچے کو بچاتی ہے ماں، ایسے ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ ہم جو آپ سے اتنے دور ہو چکے، جتنے دور ہیں اس سے زیادہ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے۔ یا اللہ جتنی زیادہ ہمارے قلوب میں غفلت ہے اس سے زیادہ ہمیں انابت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دوری کو قربت سے بدل دیجئے۔ یا اللہ ہمارے نفاق کو ایمان سے بدل دیجئے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ یا اللہ اسلام پر زندہ رکھیے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے پاس بلائیے اس حال میں۔ یا اللہ ہمیں اپنے پاس بلائیے کہ حقوق اللہ میں سے بھی کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو، حقوق العباد میں سے بھی کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو، آپ بھی راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی راضی ہوں۔ یا اللہ شہادت کی موت دے کر ہمیں اپنے پاس بلائیے، اپنا بنا کر ہمیں اپنے پاس بلائیے اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے۔ الحقنا بالصالحین یا ارحم الراحمین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین جو آپ کے پاس پہنچ چکے ان سب کی بخشش فرما دیجیے۔
ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی جنتوں، ان کی قبر کو باغ جنت بنا دیجیے، ان پر رحمتوں کی یا اللہ بارشیں فرما دیجیے، رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا اللہ، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا اللہ۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں یا اللہ، ان سب کی عمروں میں برکتیں دے دیجیے، ان کا سایہ ہم پر عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ سلامت رکھیے، ان کی دعاؤں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ، رائے گنج میں اجتماع ہو رہا ہے، اسے انتہائی قبول فرما لیجیے یا اللہ، ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، عمومی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ، امت میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، امت میں شر اور فتنے کے بد ہونے کا یا اللہ اسے ذریعہ بنا دیجیے۔ اطراف عالم سے کتنے مسلمان یا اللہ ایک ہی زمین پہ جمع ہیں، ایک ہی زمین پہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، آپ ان کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے، ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ۔ ہمارے اکابر مشائخ کی عمروں میں برکتیں دے دیجیے، جو امت کے لیے رونے والے تڑپنے والے ہیں ان کی عمروں میں برکتیں دے دیجیے، ان کا سایہ امت محمد پر سلامت رکھیے، کرم فرما دیجیے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ ہمارے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں کہ ہم اسے آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، ہمارے لیے تو ہمارے آقا ہی وسیلہ ہیں، ان کے وسیلے ہی سے قبول فرما لیجیے۔ ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ ہے جو ہم آپ کے دربار میں پیش کریں؟ ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، قبول فرما لیجیے اور ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه